ذرا سوچو، آپ ایک چیز استعمال ہی نہیں کرتے پھر بھی اس کی پوری قیمت ادا کرتے ہو، پھر بھی ہر مہینے اس کا بل آ جاتا ہے۔ ایسا کبھی سوچا ہے؟ لیکن یہ کوئی فینٹیسی یا کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ پاکستان کی بجلی کا نظام ہے، اور اس سسٹم نے 2024 میں 2.1 ٹریلین روپے یعنی تقریباً 7.5 بلین ڈالر ہڑپ لیے ہیں۔ مطلب ہم نے بجلی استعمال نہیں کی، پھر بھی ہر کسی نے اس کی قیمت چکائی۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ سب سوچئے، اتنے پیسوں میں 15 ماڈرن ہسپتال بن سکتے تھے، کینسر ٹریٹمنٹ سینٹرز، میٹرنٹی وارڈز، ایمرجنسی رومز، لیکن ہم نے کیا بنایا؟ ایک ایسا نظام جہاں بجلی بنانے والی کمپنیز پاور پروڈیوس کرے یا نہ کرے، انہیں پیسہ پھر بھی ملے گا۔ اس سسٹم کو کہا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ ماڈل، اور اس ماڈل نے پاکستان کو ایک ایسے جال میں پھنسایا ہے جس سے نکلنا مشکل نہیں لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ ہر مہینے آپ کا بل آتا ہے، آپ فین آن کرتے ہو، لائٹ جلاتے ہو، اے سی چلانے سے گھبراتے ہو، پھر بھی بل اتنا ہوتا ہے کہ آدھی سیلری بجلی کی بل میں ہی چلی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے، میں تو بجلی کم استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ بات صرف آپ کی نہیں، پوری مڈل کلاس، ورکنگ کلاس اور لوور کلاس اس ظلم کا شکار ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نظر نہ آنے والے میڈیا کو جس کا نام ہے IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ یہ ایسے عجیب معاہدے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کا کلا گھونٹ چکے ہیں، نہ عوام کچھ کر سکتی ہے اور نہ حکومت۔ یہ کنٹریکٹس ڈالر میں سائن ہوئے تھے، اور جب روپیہ گرتا ہے تو ان کا فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے اور ہم کنزیومر کا نقصان ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی ایک عام پاکستانی فیملی اپنی انکم کا 40% بجلی کے بلز میں اڑا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا سچ میں بجلی اتنی مہنگی ہے یا یہ سسٹم ہی ہمیں غلام بنا چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے، کس طرح ڈالر لنکڈ کنٹریکٹس ہماری فورن ریزرو کو کھا رہی ہے، انڈسٹریل کولیپس کے پیچھے IPPs کا کیا رول ہے، اور سب سے اہم، عام لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ صرف بجلی کے بل کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے اکنامک فیوچر کا سوال ہے، اور یہ کہانی اب صرف ان تک نہیں رہنی چاہیے جنہوں نے یہ کنٹریکٹ سائن کی ہے، بلکہ ان تک بھی پہنچنی چاہیے جو اس بوجھ کے تلے دب رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عوام میں اویئرنیس پھیلے۔ آج جو ہم بجلی کے باوجود اندھیروں میں رہ رہے ہیں، یہ سب ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہوا، یہ کہانی 30 سال پرانی ہے۔ ایک کہانی جس میں کچھ لوگوں نے روشن پاکستان کا خواب دکھایا، مگر اصل میں ہمارے سر پر قرض کا بہت بڑا بوجھ چھوڑا۔ چلو پیچھے چلتے ہیں، بات ہے 1994 کی۔ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا، لوڈ شیڈنگ کا طوفان چل رہا تھا، گھنٹوں تک بجلی غائب ہو جاتی تھی، پنکھے رک جاتے تھے، فیکٹریز بند ہو جاتی، عوام تنگ تھی، حکومت دباؤ میں تھی، اور اس وقت ایک ہی حل سامنے آیا، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی IPPs۔ گورنمنٹ نے کہا پرائیویٹ سیکٹرز کو لاؤ، پاور پلانٹس لگاؤ اور بجلی بناؤ، لیکن ان کمپنیز کو بلانے کے لیے جو شرائط رکھی گئی وہ بہت زیادہ عجیب اور خطرناک تھی۔ ان شرائط کا بوجھ آج تک ہم اپنے بلز میں اٹھا رہے ہیں۔ شروع میں 16 IPPs کے کنٹریکٹس میں 2 عجیب اور خطرناک کلاسیں شامل تھی، ٹیک اور پے کلاس اور ڈالر انڈیکس ٹیرف۔ اب یہ ٹیک اور پے کلاس کیا ہوتا ہے؟ نام سے ہی سمجھ لو، چاہے لو یا نہ لو پیسہ تو دینا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اگر گورنمنٹ نے کسی پاور کمپنی یعنی IPP کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا ہے تو اس میں صاف لکھا ہوتا ہے اگر آپ ہماری بجلی لیں تو اس کا بھی پیسہ دیں، اور اگر نہ لیں تو اس کا بھی پیسہ دیں۔ کیا یہ مذاق نہیں، یہ اصل میں ہمارا کنٹریکٹ سسٹم ہے۔ سوچو، ایک ریسٹورنٹ سے آپ نے بات کی ہے کہ روز 100 پلیٹیں کھانا دو گے، ایک دن آپ نے صرف 20 پلیٹ لی، لیکن بل پورا 100 کا آئے گا۔ وہی ہو رہا ہے بجلی سسٹم میں، بجلی چاہیے یا نہیں، IPPs کو ہر حال میں گارنٹیڈ پیمنٹ دو گے، چاہے بجلی بنائی ہو یا صرف اویلیبل رکھی ہو۔ دوسرا عجیب شرط، ڈالر انڈیکس ٹیرف، نام سے لگتا ہے امپورٹڈ ٹرم ہے، بالکل صحیح سوچا۔ بجلی کا ریٹ جو پاکستان کے لوگوں نے روپیز میں دینا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈالر کی ریٹ کے حساب سے۔ سمجھنے والی بات ہے، ہماری انکم تو روپیز میں ہوتی ہے لیکن بل کا حساب ڈالر کے حساب سے۔ تو جب بھی ڈالر اوپر جائے گا بجلی کی قیمتیں بھی اوپر چلی جائے گی، نہ آپ کی سیلری بڑھتی ہے نہ کام کے ریٹ،
بڑھتا ہے تو صرف بجلی کا ریٹ. سوچو آپ مردان میں رہتے ہو, کماتے روپیز میں ہو, لیکن آپ کی بجلی کا بل ڈیسائیڈ ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی کے حساب سے. کیا انصاف ہے یا مذاق؟ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی. 2015 سے 2018 تک ایک اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. سی پیک کا نام سنتے ہی لوگوں کو موٹر ویز, ریل پروجیکٹس یا گوادر یاد آتا ہے, لیکن بجلی کے حوالے سے سی پیک نے 10,400 میگا واٹ سے زیادہ نئی کیپیسٹی ایڈ کی. پروجیکٹس جیسے پورٹ قاسم کول پلانٹ 1320 میگا واٹ, ساہیوال کول پلانٹ 1320 میگا واٹ, تینگرو کول پلانٹ 660 میگا واٹ. یہ پلانٹ بن گئی, کیپیسٹی بڑھ گئی, لیکن ایک چیز وہی پرانی تھی, کنٹریکٹس, جو کہ ڈالرز میں تھی, اور ڈیوریشن 25 سال سے بھی زیادہ, اور پھر بھی 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگز. اور یہ کنٹریکٹس کس نے فائنانس کیے؟ چائنیز بینکس نے, 5 سے 6% کی انٹرسٹ ریٹ پر. مطلب آپ صرف بجلی کے لیے پیسہ نہیں دے رہے, آپ قرض کا سود بھی چکا رہے ہو, ہر مہینے ہر سال خاموشی سے. اور پھر آتا ہے 2023. یہاں تک سسٹم اتنا اوور لوڈ ہو چکا تھا کہ قرض نے حالت خراب کر دی تھی. سرکولر ڈیٹ پہنچ گیا تھا 2.6 ٹریلین تک. ہر سال 2.1 ٹریلین صرف کیپیسٹی پیمنٹس میں جا رہا تھا, اور ٹرانسمیشن سسٹم وہی پرانا. لاسز 17% تک پہنچ گئی تھی, جبکہ دنیا میں یہ ایوریج ہوتی ہے 7-8%. یعنی بجلی بنتی بھی ہے اور پھر وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے, تو پورا سسٹم ہی بیکار ہو چکا ہے. سوچو, بجلی کا بل ہم دیتے ہیں, لیکن 50% پیسہ اس بجلی کا ہوتا ہے جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کی. کیا آپ نے کبھی کسی اور سروس کے لیے اتنا دیا ہے جسے آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا؟ یہ صرف اکنامک ایشو نہیں ہے, یہ ایک جنریشن کا سپنا تھا. بجلی ہر گھر تک پہنچے گی, لیکن آج بھی بہت سے گھرانے اندھیروں میں, اور جن گھرانوں میں بجلی ہے بھی, ان کے بلز نے لوگوں کے چولہے بجھا دیے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے, ایک مجبور باپ جب بجلی کے بل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے, تو اس کے آنسوں کی وجہ صرف نمبرز نہیں ہوتے, اس کے ہر ڈیجٹ میں اس کے بچوں کی روٹی, دوائی اور اسکول کی فیس چھپی ہوتی ہے. آج پاکستان میں بجلی کا مسئلہ صرف بجلی کا نہیں رہا, یہ مسئلہ بن گیا ہے زندگی اور زندگی چلانے کا. چلو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے اندر کی, وہاں جہاں مہنگائی کے سمندر میں عوام کی کشتی ڈوب رہی ہے. لو انکم فیملیز, یعنی جن کی ٹوٹل منتھلی انکم 30,000 سے بھی کم ہوتی ہے. ان میں سے بہت سے لوگ اپنے آمدنی کا 40% صرف بجلی کے بل میں دیتے ہیں. سوچئے ذرا, ایک ماں جو 4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی ہے, اس کا آدھا خرچہ صرف 2 پنکھوں, 2-3 بلب اور 1 فریج چلانے میں چلا جاتا ہے, اور وہ بھی تب جب بجلی آتی ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو لوڈ شیڈنگ ہی ہوتی ہے. اور بلنگ اتنی ہے کہ لوگ ہار مان جاتے ہیں اور خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں. یاد رکھیے, یہ کیسز صرف وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. زیادہ تر کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں خودکشی اسٹگما بن چکا ہے. اب ذرا فیکٹریز کی طرف چلتے ہیں. ٹیکسٹائل ملز, جو پاکستان کی انڈسٹریز کا بیک بون سمجھا جاتا ہے, جو کبھی دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرتی تھی, لیکن آج پنجاب میں ٹیکسٹائل فیکٹریز 65 پر یونٹ بجلی کا بل بھر رہی ہے. وہی بنگلہ دیش میں وہ قیمت آدھی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ انڈسٹریز یا تو بند ہو رہی ہے یا شفٹ ہو رہی ہے. فیکٹریز بنگلہ دیش اور انڈیا موو کر رہی ہیں, اور یہاں کا اسکلڈ لیبر بے روزگار بیٹھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ بدلنے کی کوشش بھی کی گئی ہے؟ ہاں کی گئی ہے, لیکن ہر سلوشن کے پیچھے ایک بہت بڑا لیکن چھپا ہوا ہے. ٹیرف ریڈکشن کا فیصلہ آیا 2025 میں. بجلی کا ریٹ 32.73 سے گرا کر 31.59 پر یونٹ پر آ گیا. مطلب صرف 1.14 کا فرق. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے, لیکن جب ایک غریب گھرانہ ہر مہینے 300 یونٹ استعمال کرتا ہے, تو ان کو بچت ہوتی ہے صرف 2223 روپے. اتنا تو آج کل ایک دن کی مزدوری بھی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے, کیا یہ ریلیف ہے یا ٹرک کی بتی؟ دوسرا سٹیپ لایا گیا پی پی اے, یعنی پاور پرچیز ایگریمنٹ کی رینیگوسیشن.
صرف 5 آئی پی پیز کی کنٹریکٹ دوبارہ نیگوشیٹ کیے گئی اور 411 بلین کی بچت کی گئی۔ ضروری تھا، اچھا قدم تھا، لیکن ایک پرابلم ہے۔ 31 سے زیادہ کنٹریکٹس ابھی بھی وہی کی ہوئی ہے، وہی پرانے وعدے جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جو پاور ملے یا نہ ملے، پیسہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اور تیسرا، سولر سبسڈیز، ایک امید کا کرن۔ جنوری سے مئی 2025 تک 24% کی پاور جنریشن سولر سے آئی، لیکن ہر گھر کے لیے سولر لگوانا اتنا آسان نہیں۔ چھوٹا سا سولر سسٹم 2 لاکھ سے کم میں نہیں لگتا، زیادہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو حل ہونا چاہیے سب کے لیے، وہ صرف کچھ لوگوں تک لمیٹڈ رہ گیا ہے۔ اس پورے الیکٹریسٹی کرائسس کے پیچھے 3 فیٹل فلاز ہے۔ ایک، کنٹریکٹ ڈیزائن، ٹیک اور پے کلاز، جو آئی پی پیز کو ہر حال میں پیسے دلواتا ہے۔ دوسرا، کرنسی گیمبل، ڈالر انڈیکس کنٹریکٹس، جب ملک کی اکانومی چلتی ہی روپے پر ہے تو پھر ڈالر میں پیمنٹ کیوں؟ تیسرا، اوور کیپیسٹی، ہمارے پاس کیپیسٹی یعنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 46,605 میگا واٹ ہے، لیکن ڈیمانڈ صرف 30,000 میگا واٹ کی ہے، اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یعنی ہم اس چیز کا بھی بل دے رہے ہیں جو ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ تو اب راستہ کیا ہے؟ نمبر 1، کنٹریکٹ ری نیگوشیشن۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترکی سے کچھ سیکھیں، جہاں آئی پی پیز کے ساتھ ایک اور ماڈل اپلائی ہوتا ہے، ٹیک اینڈ پے، نہ کہ ٹیک اور پے۔ فرق سمجھو، ٹیک اور پے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بجلی لو یا نہ لو، آئی پی پیز کو پیسے ملیں گے، لیکن ٹیک اینڈ پے ماڈل کہتا ہے کہ جتنی بجلی لوگے اتنا پیسہ دو گے، اگر نہیں لوگے تو کچھ بھی نہیں۔ سمپل اور فیئر، نہ عوام کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، نہ سرکاری خزانے پر بلا وجہ بوجھ ہوتا ہے۔ ترکی نے یہ ماڈل اڈاپٹ کر کے اپنے انرجی سیکٹر کو فلیکسیبل اور سسٹینیبل بنایا ہے، اور ہم بھی اگر واقعی ریفارم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ٹیک اینڈ پے ماڈل لانا ہوگا۔ دوسرا، سولر ٹرانزیشن، ہمیں ایسی سبسڈیز چاہیے جو پیپر پر اچھی نہیں بلکہ ریالٹی میں اچھی لگے، ریئلسٹک ہو، ایسی جو مڈل کلاس ہو یا لوور مڈل کلاس دونوں افورڈ کر سکے۔ سولر سسٹم پر سبسڈیز بڑھاؤ۔ ذرا سوچئے، جب بجلی کے بل سے ایک جان چھوٹے گی، لوگ خود انویسٹ کرنے لگ جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ سبسڈیز دکھنے میں اچھی نہیں، کام کرنے میں پاورفل ہونی چاہیے۔ تیسرا، پبلک بل آڈٹس۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، جب ایک آدمی اپنے بجلی کا بل بھر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں کس چیز کے پیسے دے رہا ہوتا ہے؟ بجلی یا اس سسٹم کا جو اس نے کبھی چوز ہی نہیں کیا؟ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا ہر مہینے کا بل صرف کنزمپشن کا چارج نہیں، اس میں ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جو انہوں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا۔ آئیڈل پاور پلانٹس کے کیپیسٹی چارجز، ڈالر میں انڈیکس کنٹریکٹس اور فالٹی ایگریمنٹس۔ یہ پیسہ ایکچول میں الیکٹرانس کے لیے نہیں جا رہا، یہ جا رہا ہے ان گارنٹیز کے لیے جو آئی پی پیز کو ہمارے جیب سے ملتی ہے، چاہے وہ پاور آئے یا نہ آئے۔ آخری بات، جب ایک دکاندار 60,000 تک کا مہینے کا بل دیتا ہے صرف ایک ریفریجریٹر چلانے کے لیے، تو اس میں سے آدھا پیسہ بجلی کا نہیں ہوتا بلکہ آئی پی پیز گارنٹیز کا ہوتا ہے۔ ریفارم تب آئے گا جب عوام بولیں گے، مجھے وہ الیکٹران دکھاؤ جن کا بل میں بھر رہا ہوں۔